بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو ایک فیصلے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے کل بھی اپنی پریس ٹاک میں یہ بات کی تھی. ایک تو جو خیبر پختونخوا حکومت نے دکان کاروبار جو کھلے رکھنے میں جو ہے وہ ہم نے مزید ایک دن اوقات کار میں ہم نے بڑھایا ہے، اور 2 گھنٹے کی جو ٹائمنگ ہے جو 5 بجے سے ہم نے اب 7 بجے کر دی ہے. وہ ہے حکومت کی طرف سے غیر ضروری قرار دی گئی دکانیں کاروبار جو ہفتے میں 5 دن شام 7 بجے تک آپ کھلے رہیں گے. دکانیں ہفتے اور اتوار کے دن مکمل بند رہیں گی. پہلے سے ضروری قرار دیے گئے کاروبار اور دکانیں پورا ہفتہ شام 7 بجے تک کھلے رہیں گی، جس میں فارمیسی، میڈیسن کے دکانیں، تندور، ہت، ریڑھی، دودھ شاپس اور سپلائی چین پورا جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. اس طریقے سے ریسٹورنٹس، فاسٹ فوڈ اور بیکری سے ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس 24/7 جاری رہے گا. تمام کاروباروں میں حکومت کی طرح سے جو وضع کردہ SOPs ہے اس پہ سختی سے عمل کیا جائے گا. اور اس طریقے سے جو بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں اس میں مین مقصد ہمارا جو ہے اس میں یہی ہے کہ عوام اس میں مکمل ساتھ دے گی. اور اس پہ جو ٹریڈرز ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے تمام جو یہاں پہ ہم نے جن چیزوں میں یہ رعایتیں دی ہے یا نرمیاں کی ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بھی روا دوا ہوں، اور دوسری طرف جو SOPs کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں SOPs پہ عمل درآمد ہوگا تو وہ جو ہے آگے ہم مزید نرمیاں کریں گے. لیکن اگر SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ کرسٹل کلیئر بات ہے کہ پھر ہم اس جگہ پہ جہاں پہ SOPs کے وائلیشن ہوگی وہاں پہ ہم ایکشن لیں گے، وہاں پہ اسی وقت اس کاروبار کو ہم بند کریں گے. اس میں کوئی اب دوسری رائے نہیں. دوسرا، میں آپ نے ہمارے جو سابق منسٹر اور موجودہ ہمارے MPA صاحب تھے، میاں جمشید صاحب، جو کرونا وبا کے شکار ہو گئے، بہت ہی تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے درجات بلند کریں. اور اب اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے منیر اور اورکزئی صاحب کا تو جو ہے وہ ابھی تک یہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے حوالے سے کر رہا ہے، لیکن اس کو پہلے کرونا ہوا ہے، یہاں پہ چمسی میں ایڈمٹ تھا. اس کے بعد اب جو ہے اس کی کل اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس نصیب کریں. اور اس طریقے سے جو اس سے پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے جن کی شہادتیں دیے کرونا وبا کی اس جنگ کو لڑتے لڑتے، میرے خیال میں کہ ہمارے لیے یہ اب ہمارے عوام کے لیے تمام مکاتب فکر کے لیے اپنی ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. خدا را عوام، ہم حکومت، پیرامیڈک سٹاف، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے جو فرنٹ لائن پہ اس وقت موجود ہے، جو اس وبا کے حوالے سے وہ دن رات ایک کر کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے عوام کی تحفظ کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں، تو احتیاط کریں اور احتیاط کریں. دوسرا، میں آج ایک امپورٹنٹ جو ہے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سن 2019-20 کا جو بجٹ کے حوالے سے جو ایک بات سامنے آئی ہے، میں دیکھا کہ جی 71% لیپس ہوا ہے. وہ ایسا بالکل نہیں ہے. صوبائی حکومت کے جو محاصل کا بڑا حصہ مرکزی حکومت سے آتا ہے. ہر مالی سال کے ابتدا میں جو ہمیں جتنے محاصل جو تخمینہ بتاتی ہے، صوبائی حکومت اسی کو مد نظر رکھ کر نئے بجٹ کا بناتی ہے. کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے میں بجٹ کے تخمینہ
نہیں، بلکہ اس میں جو ریلیز ہوتا ہے، جو ادا کرتے ہیں، وہ جو ہے سال 2019-20 کی صوبائی ترقیاتی بجٹ کا جو تخمینہ تھا وہ 108 ارب روپے تھا، جس میں اب تک جو ہمیں 78 ارب روپے وصول ہوئے ہیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے محاصل جو ہے پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں محاصل کم ہوئے ہیں، اور اس طرح ضلعی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 3 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں، جن میں سے 2.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، جو کہ 77% بنتا ہے جو خرچ ہوئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے اے ڈی پی میں وصول شدہ جو فنڈز ہے اس کا 71% استعمال ہو چکا ہے۔ اے آئی پی کی مد میں وصول شدہ رقم کا 67 یعنی 67% جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے۔ ان تمام ترقیاتی کاموں میں اب تک 110 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، جن میں سے 84 ارب روپے خرچ ہو چکے، جو کہ بنتا ہے 77% جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہر سال سب سے زیادہ جو اخراجات مالی سال کے آخر میں یعنی جون کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ اس سال بھی امید کی جاتی ہے کہ ریلیز شدہ رقم کا انشاءاللہ تعالی 90 سے 100% تک ہمیں یقین ہے کہ یہ خرچ ہو جائے گا۔ تو ایک جو یہ تاثر تھا کہ جی یہ جو ہمارا بجٹ ہے، میں نے دیکھا کہ اپوزیشن کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی 71% لیپس ہو گیا، تو یہ بالکل جو ہے وہ تھا، اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اوریجنل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کہیں پہ 71% ہو چکا ہے، کہیں پہ 78% ہمارا خرچ ہو چکا ہے، تو کہیں پہ جو ہے نا اس ریشو سے 68% ہو چکا ہے۔ اور چونکہ یہ کرونا کی جو وبا آئی ہے اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا وہ آیا، تو اب جون چونکہ آخر میں اس کا وہ لگایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے جس طرح اگین 90% سے لے کر 100% تک انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے جو فنڈز ہے جو ہمیں ریلیز ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ خرچ ہوں گے۔ تو یہ جو لیپس کی بات ہے یہ بالکل غلط ہے، اس سے کہ حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے میں اس موقع پہ یہ بات بھی کروں گا کہ جو ہم نے اس کے حوالے سے کل وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بتایا ہے، جو ہمارے اوورسیز ہے، جو یو اے ای اسٹیٹس میں ہیں، گلف اسٹیٹ میں ہیں اور سعودی عرب میں جو ہے، جس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب نے پرسنلی اس کو خود وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں خیبر پختونخوا کی حکومت ہم نے تمام انتظامات اس حوالے سے مکمل کیے ہوئے ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ہمارے اس میں اس کے لیے بھی جاز وہ بھی آگے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے جس میں ڈیفینیٹلی کل وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اپنے پریس ٹاک میں کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے خود وزیر اعظم سے بات کی ہے، اس میں ہمارے وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کا میں ذکر ضرور کروں گا، اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے کہ اس حوالے سے تو خیبر پختونخوا حکومت اپنے جتنے بھی ہمارے وہ ہے بھائی ہیں جو اوورسیز ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک لے کر آئیں گے، اور کوئی اس میں جو دشواریاں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ختم کر دی انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تیسرا جو ہے ہمارا کل یہ بھی جو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ٹورزم کے حوالے سے، دیکھیں ہم نے پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، بالکل مشکل حالات ہے، کرونا وبا جس طرف جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے، پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر یہ مشکل ہے، اور بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک ملک اگر آپ کو بتا دوں جو ٹیکنالوجی، جو وسائل کے حوالے سے ہم سے بہت آگے ہے، لیکن انہوں نے کرونا کے، اب اس کرونا ایک حقیقت ہے، اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر ہم نے اپنے کاروبار، اپنے معیشت، اپنے غریب، اپنے غربت کے لکیر سے نیچے کی جو لوگ ہیں ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور وہ بھی رواں دواں زندگی ہوگی، اور ساتھ جو ہے نا اس کرونا سے بھی ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔
کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. تو اس میں احتیاط ہے. وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں. عوام سے میری اپیل ہے, گزارش ہے کہ وہ جو ایس او پیز ہے, حکومتی ایس او پیز ہے, اس کے اوپر عمل کرے, احتیاطی تدابیر اختیار کرے. انشاءاللہ تعالی مشکل وقت ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں, ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ ہم دن رات آگے خود فرنٹ لائن پہ ہے. ہماری حکومت, ہمارے تمام ادارے, ہمارے تمام جو اس وقت ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے پیرامیڈک سٹاف, ہماری طبی عملہ, ہمارے ریسکیو کے اہلکار, ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ, ہماری پوری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور اس طریقے سے ہماری پولیس اور دیگر ہمارے پاک افواج کے جو جوان ہیں, وہ ہر موقع پہ ہمارے صوبے میں اور مرج ڈسٹرکٹ میں وہ بھی بھرپور طریقے سے سول گورنمنٹ کی, ہماری حکومت کا ساتھ دے رہی ہے, اور بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کو ہم نے مل کر شکست دینا ہے. ایک اور چیز میں اس حوالے سے کہوں گا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اپوزیشن کا, بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آئے ہوئے تھے شہباز شریف یہاں پہ کرونا وبا سے عوام کو تحفظ دینے کے لیے. جناب نے کرونا وبا کو تحفظ دینے کا تو جو وہ جس طریقے سے انہوں نے, میں کہتا ہوں کہ نہ وہ تو کئی کوارنٹائن سینٹر گئے, نہ وہ کہیں ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کریں, نہ وہ کسی آئسولیشن سینٹر گئے, نہ وہ کسی ہاسپٹل گئے, کوئی نہیں. ایک لیپ ٹاپ ہے, ایک وہ ہے, ایک کمرہ ہے, اس میں بیٹھ کر اور روزانہ تقریریں کر رہے ہیں. بھائی جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, یا جو اس ملک کو جس طریقے سے آپ کے اوپر یا آپ کی پوری ٹبر کے اوپر جو الزامات یا جو چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں, اس کو آپ کو جواب دینا ہوگا. اس پہ اگر آپ کے لوگ ٹی وی پہ آ کر کہیں کہ جی بڑا, اور ابھی جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ کر وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی یہ کرونا وبا کو شلٹر ہم نہیں بننے دیں گے. کرونا وبا کو, وہ ایک وبا ہے پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے, اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے اس کے اوپر میٹھی پاؤ والی پالیسی اختیار کرے, یا کرونا کی جو وبا ہے اس کا شلٹر بنا کرو اور آپ جو ہے نا یہ کہے کہ جی اس میں کسی سے پوچھ گچھ نہ کرے. بھائی اس ملک کا جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے, کوئی ریڑی والا ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, کوئی جو ہے نا پان والا ہے, کوئی رکشے والا ہے, کوئی جو ہے کہ یہ کیا, یہ خالہ جی کا گھر بنایا, اب آپ لوگوں نے گھر بنایا. بھائی یہ پاکستانی ملک ہے, اس ملک کے اوپر ایک مشکل وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے اور پیسے باہر لے کر رکھے ہوئے, اس مشکل ٹائم میں وہ پیسے لے کر آ جائیں نا. اسی ملک سے اس غریب عوام کے پیسے آپ لوگ لے کر آئیں, اور اس غریب عوام جو اس وقت ایک مشکل میں, جو 2 وقت کے کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے, ان کے اوپر خرچ کرے, بجائے کہ آپ اس وقت اس کے اوپر سیاست کریں. اور اس مشکل گھڑی میں آپ لوگ جو ہے نا بجائے جواب دینے کے لیے, اور آپ یہ کہے کہ نہیں جی ہمیں سے کوئی نہیں پوچھے, تو یہ بالکل واضح ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں کہ کرونا وبا کو بھی مقابلہ ہم نے کرنا ہے. دیگر بھی ہم نے جو وہ ہے, جو حکومتی مشینری ہے یا جو سسٹم ہے وہ بھی ہم نے چلانا ہے, معیشت کو بھی ہم نے چلانا ہے. اس طریقے سے اس ملک میں احتساب بھی ہوگا, ہر صورت میں احتساب ہوگا. تو جس نے جو ہے جو کایا ہوا ہے تو اس کے پیٹ میں مروڑ ہوگا, وہ دینا ہوگا اس ملک کو, اس غریب عوام کو آپ کو وہ دینا ہوگا. تو اس میں اگین لوٹو اور پٹو گروپ سے یہ کہتا ہوں کہ بجائے کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر اب سیاست کرے, اب جو یہ پیسہ آپ لوگوں نے باہر بھیجا ہے وہ پیسہ لے کر آئیں. پاکستان کے عوام پہ مشکل وقت ہے, اور اگر آپ نے واقعی اس ملک کے عوام سے آپ لوگوں کی ذرا برابر بھی ہمدردی ہے تو وہ پیسہ لے کر آئیں, تاکہ اس غریب عوام کے اوپر جو ان کا پیسہ ہے وہ اس پہ لگے. تھینک یو ویری مچ.